وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ عبادت مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا بچوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا بیوی کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ بڑے سے بڑی آزمائش تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں، نہیں، یہ عمل کر لو، عمل کی زندگی بسر کر لو، یہی اللہ نے مانگا ہے۔ لیکن پھر اس میں اتنی کوتاہی کہ فرائض بھی میں ادا نہیں کرنے والا، میں نماز کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یا انبیاء کی سیرت اور طریقہ کار دیکھیے کہ جو اللہ کا آرڈر آیا فوراً تعمیل کی، اور کبھی پوچھا بھی نہیں، پلٹ کر نہیں دیکھا کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ پھر جاتے جاتے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ عزیز سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو 2 جمعے قبل ہم نے کی تھی۔ تو جو پہلا جمعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے پڑھایا، اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت کس طرح دی، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، یہ بیان ہو چکا۔ آج انشاءاللہ ہم آگے دوسرا پہلو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ساتھ میں عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت بھی کچھ بیان ہوگی۔ توجہ کی ضرورت ہے، یہ انتہائی اہم باتیں ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہیں۔ آج چند ہم سیدنا ابراہیم کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی حکم دیا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آیا، تو انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ قوم والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، اولاد کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، اس طرح کا کوئی بھی بہانہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا۔ دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی بات جو اپنے دوست کی طرف سے ہو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم نے کر کے دکھایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اور آپ قرآن مجید کے اندر کسی اور پیغمبر کے لیے خلیل کا لفظ نہیں دیکھیں گے، صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، جو بھی قربانی اللہ نے مانگی سیدنا ابراہیم تیار ہو گئے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوست قرار دیا ہے، لیکن وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلیل کا لفظ نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو دنیا کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست قرار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اس لیے اللہ کی دوستی میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل قرار دیا۔ تو یہ 2 پیغمبر ہیں جن کو خاص طور پر یہ لقب عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو توحید کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گزر چکا جمعے کے اندر، تو پھر جب انہوں نے دعوت دی، سب کچھ بیان کر دیا، اپنی حجت قائم کر دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کو، حقیقی رب کو مانو، یہ ساری باتیں طے ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد قوم والوں نے نکالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مقدر میں رکھا تھا کہ سیدنا ابراہیم نے ہجرت کے لیے تیاری کر دی۔ اب اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو قربان کر دے، اپنے خاندان کو قربان کر دے، اپنی بستی، اپنے وطن کی قربانی دے دے؟ بہت بڑی قربانی ہے جو سیدنا ابراہیم نے صرف دین کی خاطر اللہ کے حکم پر ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور خود بھی نکلے اور اپنے بھتیجے کو، جو سیدنا لوط علیہ السلام ہے، وہ ان کے بھتیجے تھے، ان کو بھی ساتھ لیا، اور ساتھ میں سیدہ سارہ بنت ہاران علیہ السلام وہ بھی ساتھ تھی۔ یہ اپنی زوجہ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ سیدنا ابراہیم رخت سفر باندھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں کیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ سیدنا ابراہیم نے کہا، قوم والو، میں اپنے رب کی طرف نکل رہا ہوں، وہی مجھے عن قریب رہنمائی کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اپنے رب کی طرف نکلنے والا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ رب نے حکم دیا ہے، یہ میرے مقدر کے اندر ہے، جو میں سفر ہجرت شروع کر رہا ہوں یقیناً میرے رب کی طرف ہے، یعنی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کے لیے ہجرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اپنے دین کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے، توحید کے لیے، اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو سیدنا ابراہیم نے سفر شروع کیا، شام کا سفر کیا، فلسطین تک پہنچے، لیکن اس درمیان کچھ واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک بڑا معروف واقعہ، ایک بادشاہ کا واقعہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک علاقہ آیا جہاں پر ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا بدبخت بادشاہ تھا، وہ ایک بدکار شخص تھا۔ اس کو کسی نے خبر دے دی کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے ساتھ ایک خاتون ہے، اور اس کی خاتون خوبصورت ہے۔ اس کو جب خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس بلاؤ اور اس خاتون کو بھی بلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب بلایا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ، سیدنا ابراہیم جان چکے تھے معاملے کو، اور ان سے کہا کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور جا کر یہ کہنا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اور اس بادشاہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر کسی کی بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا، اگر کسی کی زوجہ یا بیوی ہوتی تو اس کو نہ چھوڑتا، اس کے ساتھ غلط ارادہ کرتا۔ جب یہ چھوڑ دیا وہاں تو یہ سیدنا ابراہیم نے سمجھا دیا کہ وہاں جا کر آپ نے کہنا ہے میرا بھائی ہے ابراہیم، یہ کہنا ہے۔ اور پھر یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دینی بھائی تھے، اسلام کی روح سے دونوں بہن بھائی تھے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم نے کہا وہاں جا کر کوئی اور بات نہ کرنا کہ میں جھوٹا قرار پاؤں، اگر آپ کوئی اور بات کرو گی تو یہ کہے گا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تو یہ کہہ کر سمجھا کر بھیجا۔ جب سیدہ سارہ وہاں پہنچتی ہے تو اس بدبخت نے غلط ارادہ کیا اور قریب آنا چاہا، چھونا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روک دیا، اس کے قدم آگے نہ بڑھ سکے، اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور بڑھا نہ سکا، قریب نہ آ سکا۔ کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی بہتر لگتی ہو، نیک لگتی ہو، آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ اس بیماری سے نجات دے دے، مجھے ٹھیک کر دے، تو میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سیدہ سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہوا۔ جیسے ہی ٹھیک ہوا دوبارہ اس نے غلط ارادہ کیا، دوبارہ ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ سیدہ سارہ سے دوبارہ یہ منتیں کرتا ہے کہ دعا کرو کہ میری جان چھوٹ جائے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جب یہ دوسری مرتبہ سیدہ سارہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا بیماری سے۔ اور اس نے ایک خادمہ بلائی جن کا نام تھا سیدہ
हाजर अलैहिस्सलाम, हाजरा जिनको कहा जाता है, उसको बुलाया और वो दे दी उनके हिस्से में। कहा कि ये ले जाएं, मैंने आपको ये दे दी तोहफे में और मुझे माफ़ कर दें। उस बादशाह ने जब छोड़ा सैयदा हाजरा, सैयदा सारा अलैहिस्सलाम को, जब हाजरा उनकी खिदमत में पेश कर दी, वो बाहर निकली। जब करीब आई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमाज में पाया। सैयदना इब्राहीम नमाज पढ़ रहे थे। जब वहाँ से अल्लाह ने निजात दी। कैसे निजात दी? सैयदना इब्राहीम नमाज पढ़ रहे थे, जिसका मतलब है कि नमाज पढ़ के अपने रब को याद कर रहे थे, अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना। ये सैयदना इब्राहीम की दुआ थी, ये नमाज नतीजा थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने बचा लिया। यही वजह है कि हम बार बार और तकरीबन जुम्मों के अंदर नमाज का तज़किरा आता है तो बात करते हैं कि अपनी नमाज की इस्लाह कर लें, फजर की नमाज की इस्लाह कर लें, जमात के साथ नमाज की इस्लाह कर लें। जब नमाज की इस्लाह हो जाए, नमाज़ें बेहतर हो जाए, सारे मामलात अल्लाह ठीक कर देता है। मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन शर्त क्या है? नमाज। ये तो सैयदना इब्राहीम का वाक़या है। पीछे आप चले जैसे दीगर अंबिया के वाक़यात मिलते हैं। अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया पर भी नमाज फ़र्ज की थी। सैयदना मूसा की कौम यहूदियों पर नमाज फ़र्ज थी, सैयदना ईसा की कौम ईसाइयों पर नमाज फ़र्ज थी। आप जानते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, वो भी नमाज पढ़ते थे, महराब में दुआ करते थे औलाद की। अल्लाह ताला ने औलाद दी उनको यहया की सूरत में। तो ये अंबिया का तरीक़ाकार था। मुश्किल आती, परेशानी आती तो नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआएं किया करते थे, और अल्लाह ताला उन नमाज की वजह से, उन दुआओं की वजह से अल्लाह मुश्किलों को टाल देता था। और आज हमारी कैफियत इंतहाई बुरी है। नमाज की हालत में, नमाज के मामले में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है आज उम्मत मुस्लिमा। ये उम्मत इसी वजह से परेशान है। हर मामले के अंदर, मुआशी मामलात के अंदर, जिंदगी के अंदर, हर मामले के अंदर, तिजारत के अंदर परेशान। क्यों? क्योंकि नमाज से लगाव नहीं है, नमाज से मोहब्बत नहीं है, नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज परेशान और हर वक्त परेशान है। जब नमाज के साथ ताल्लुक़ होगा, ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। ये मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफ़ा दिया। जब आप पैगंबर के तोहफे की इज्जत और तकरीम करेंगे, उस तोहफे को सही माना में अदा करेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला सारे मामलात हल कर देगा। जब उसके साथ खयानत होगी, जब सही माना में उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो फिर मामलात मुश्किल हो जाएंगे। तो सैयदना इब्राहीम की इतनी बड़ी मुश्किल को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने की वजह से, दुआ करने की वजह से अल्लाह ताला ने हल कर दिया। अल्लाह ने इज़्ज़त बचा दी। वो आई सैयदा सारा और हाजरा को साथ लेकर आई, और सैयदा सारा ने हाजर को सैयदना इब्राहीम के लिए छोड़ दिया। कहा कि ये मैं आपको देती हूँ, आपको तोहफे में देती हूँ, आप इनके साथ निकाह कर लें। तो सैयदा हाजरा के साथ भी सैयदना इब्राहीम ने निकाह कर दिया। अब औलाद नहीं है, सैयदना इब्राहीम औलाद नहीं है कोई भी। अब आते हैं, सफ़र में हैं, फिर फ़लस्तीन में कुछ रहने के बाद फिर आते हैं मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह के करीब। वहाँ आते हैं, 86 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन औलाद नहीं है। दुआ करते हैं, 80 साल की उम्र में भी दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे नेक साले औलाद दे दे। दुआएं करते रहते हैं, अपने रब से नाउमीद नहीं है। हमारी हालत और कैफियत क्या है? थोड़ा सा 1 साल भी नहीं गुजरता, मामला देखते हैं औलाद नहीं हो रही, 5-6 महीने भी शादी को, निकाह को नहीं गुजरते। इस कदर ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। 80 साल बड़ा अरसा होता है जब नाउमीद हो चुके हैं कि अब अपने अंदर भी देख रहे हैं, अपनी ज़ौजा के अंदर भी देख रहे हैं, कोई सलाहियत नहीं है। ये वो उम्र ही नहीं है जिसके अंदर औलाद होया करती है, लेकिन अपने रब से दुआ करते हैं। लेकिन हमारी कैफियत क्या है? नौजवान होते हैं, थोड़ा सा कुछ अरसा गुजरता है, दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं, दवाइयों की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, और इस दौरान
کئی دروازوں پر جاتے ہیں، رب حقیقی کے دروازے پر کبھی نہیں آتے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست کا واقعہ ہے، وہ زمین میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کوئی پھل فروٹ ہے، وہ نیا نیا ابھی نکل رہا ہے، تازہ نکل رہا ہے، دیکھتا ہے وہ پھل فروٹ نکل رہا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ اٹھائے، رونے لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تو قادر ہے کہ یہ جو بے جان ہے ان کے اندر جان بھی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے ان کو نکال دیتا ہے، پھل فروٹ اگا دیتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا، مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ میں تو اس سے دعا کرتا ہوں، تیرے لیے مشکل نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ پھل نکلتے ہوئے، اللہ تو مجھے بھی اولاد دے دے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اس بندے کی دعا قبول کی، اللہ نے اس کو اولاد دے دی۔ تو جب خلوص ہو، دل کے اندر اخلاص ہو، اپنے رب حقیقی کا وہ عظمت اور وہ وقار، وہ مقام دل کے اندر ہو، تو پھر اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے ایک دفعہ گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ اولاد دینے پر قادر ہے۔ قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسم کی اولاد، بیٹے بیٹیاں اور ہر قسم کی اولاد میرے اختیار میں ہے، کوئی مخلوق تمہیں اولاد نہیں دے سکتی۔ مخلوق کے پاس آج لوگ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس اولاد کے لیے مانگتے رہتے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی اپنے رب کے دروازے پر نہیں آتے، آ کر مانگے سیدنا ابراہیم کی سنت کو زندہ کریں، سیدنا زکریا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے اولاد دی، وہ کون سی اولاد تھی؟ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اور وہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لے لیا سیدنا ابراہیم کا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ کر چلا جا، فلاں علاقے کی طرف چلا جا، وہاں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دے، اللہ کے دین کی دعوت دے۔ سیدنا ابراہیم تیاری پکڑتے ہیں، بچہ چھوٹا سا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ایک ساتھ ہاجرہ ہے، ایک ساتھ ہے ماں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، سیدنا ابراہیم 3 لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے، سفر کرتے ہیں، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ کسی اور علاقے میں جا کر تبلیغ کرو۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو چھوڑ کر، اس کی والدہ کو چھوڑ کر، نہ کوئی علاقے کے اندر کوئی بندہ نظر آتا ہے، نہ کوئی پانی نظر آتا ہے، نہ پھلدار درخت نظر آتا ہے، نہ کوئی فصل نظر آتی ہے، پتھریلی زمین ہے، بیت اللہ کے قریب ہیں، وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے بیوی بار بار آواز دیتی ہے، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو چھوڑ کر مجھے اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک مشکیزہ پانی کا ہے، پانی بھی زیادہ نہیں ہے، خوراک بھی زیادہ نہیں ہے، نکل چلے ہو، بتاؤ تو صحیح۔ جاتے جاتے بیوی سمجھ گئی، لگتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ ابراہیم کو یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جواب دیا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ بچہ ہے، بیوی ہے، ان کو دیکھا نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے چلتے جا رہے ہیں، خالی جواب دے دیا۔ بیوی نے کہا ہاں اگر اللہ کا حکم ہے پھر چلے جاؤ، ہماری اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اکیلے دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ دیکھیں اللہ پر کتنا بھروسہ اور توکل ہے، بیوی کا بھی بھروسہ اور توکل ہے، سیدنا ابراہیم کا بھی بھروسہ توکل ہے۔ جا رہے ہیں اکیلے بچے کو چھوڑ کر، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اور ذرا اندازہ کریں کہ جوانی میں بچہ ملتا ہے اس سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ یہ بچہ 86 سال کی تقریباً عمر کے اندر ملا ہے، اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور یہ بزرگی کے عالم میں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل گئے ہیں، یہاں رک کر
ذرا سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا قربانی دی ہے، ہم نے اپنے رب کے لیے کیا قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کچھ مانگا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہا بچوں کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا بیوی کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ بڑے سے بڑی آزمائش تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں، نہیں، یہ عمل کر لو، عمل کی زندگی بسر کر لو، یہی اللہ نے مانگا ہے۔ لیکن پھر اس میں اتنی کوتاہی کہ فرائض بھی میں ادا نہیں کرنے والا، میں نماز کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں انبیاء کی سیرت اور طریقہ کار دیکھیے کہ جو اللہ کا آرڈر آیا فوراً تعمیل کی، اور کبھی پوچھا بھی نہیں، پلٹ کر نہیں دیکھا کہ بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ پھر جاتے جاتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا۔ جاتے ہیں ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں نے ان کو چھوڑا ہے ایسے علاقے پر چھوڑا ہے جہاں غیر ذی زرع ہے، آباد علاقہ نہیں ہے، یہاں کوئی فصل نہیں اگتی، بیابان ہے، یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، بیت اللہ کے قریب ہے، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں، اور اپنی طرف سے ان کو رزق عطا کرنا، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ دعا پہاڑ کے دامن میں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کی تعمیل کی، اور دعا کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے اہل و عیال کی حفاظت کی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم جب واپسی آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب بچہ بھاگنے لگ جاتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب چلنے جیسا بن گیا، بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے دوبارہ آزمائش ڈال دی۔ کس قدر آزمائشیں ہیں۔ سیدنا ابراہیم واپسی آتے ہیں، اتنا عرصہ واپسی نہیں آئے، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، پھر واپسی آتے ہیں ایک اور آزمائش لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ابراہیم، جا کر وہ جو بچہ میں نے دیا تھا میری راہ میں قربان کر دو۔ یقیناً اللہ نے دی تھی اولاد، بڑی عمر کے اندر اولاد۔ اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں بیت اللہ کے پاس، اور وہاں کئی عرصے کے بعد آئے اور دیکھا ماں نے کیسی تربیت بچے کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سیدنا اسماعیل کی اپنی والدہ نے کیا تربیت کی تھی، ایسی عظیم تربیت کی تھی۔ یہ بچہ بولنے کے قابل ہو چکا ہے، یہ بچہ سمجھنے کے قابل ہو چکا ہے، یہ بچہ آزمائش اگر اللہ کی طرف سے آئے اس پر صبر کرنے کے قابل ہو چکا ہے۔ اس بچے کی بہت بڑی آزمائش ہونے والی ہے، اور اس کے والد کی بھی آزمائش ہونے والی ہے، اس کی والدہ کی آزمائش ہونے والی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں اے بیٹا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بچے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تربیت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ کا رسول ہے۔ بچہ راضی نہ ہوتا اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے، بچہ راضی نہ ہوتا پھر بھی اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا تھا، قربان کرنا تھا۔ لیکن یہاں جو سوال کیا ہے، سیدنا ابراہیم تربیت دیکھنا چاہتے ہیں میرے بچے کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ جب یہ کہا کیسا ہے تمہارا پروگرام، کیا ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے؟
کہتے ہیں ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کے لیے میں راضی ہوں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے۔ آج میرا بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، اپنے بچے کی آپ نے اس قدر عظیم تربیت کی ہے کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے، یہ ہماری ماؤں کی اور ہمارے بچوں کی تربیتیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو نماز کے لیے بھی تیار نہیں کر سکتی۔ یہاں ابراہیم کی زوجہ کی تربیت ہے، سیدنا ابراہیم کہتا ہے ذبح کرنے لگا ہوں، بچہ کہتا ہے ابا جان میں تیار ہوں، باری آتی ہے ذبح کرنے کی، خود لیٹ جاتا ہے بچہ اور چھری ہاتھ میں دیکھتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تربیت تھی سیدنا ابراہیم کی اپنی زوجہ کو، اور اس کو اپنے بچے کو تربیت دینے کا انداز دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم نے قربانی کے لیے تیاری کی، چھری چلانے لگے۔ یہ میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، بڑے لمبے واقعات ہیں۔ سیدنا ابراہیم جب تیاری کرتے ہیں، چھری چلانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی فرشتے کے ذریعے، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم رک جاؤ، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی جو میرا حکم تھا اس کو آپ نے سچا کر دکھایا، اب اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا اسماعیل کی زندگی بچ جاتی ہے، یہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، رہتی دنیا تک ذبیح اللہ کا لقب تو آ گیا، لیکن اللہ نے زندگی بھی بخش دی، اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دے دیا۔ کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہم نے اس کو بچا لیا، اسی طرح انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو، نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ بچہ تو قربان کر رہے تھے، لیکن اللہ نے صلہ کیا دیا؟ اللہ نے اس کو بچا دیا، دوبارہ سیدنا ابراہیم کو تحفہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے یہ پیغام قرآن مجید میں بیان کر دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ پیغمبر ہے جس نے ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا وہ پورے اترے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ مقام سیدنا ابراہیم کا ہے، ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو ہمیں سیدنا ابراہیم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کی آزمائشوں پر صبر کریں، شکر کریں ہر معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، ہر قسم کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، دنیا کی مشکلات بھی ختم ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم کی سیرت سے سبق ملتا ہے۔ اب ایک اور اللہ نے انعام کیا سیدنا ابراہیم پر، وہ انعام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کو بھی اولاد دے دی، اور ان کی عمر کیا تھی؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ سیدہ سارہ کی عمر ایسی تھی کہ وہ بچہ جننے کے قابل نہیں تھی، انتہائی ضعیف ہو چکی تھی، اور سیدنا ابراہیم کی عمر اس وقت 100 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات کے اندر تذکرہ کیا۔ وقت مختصر ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آیات ہیں جن کے اندر تذکرہ ہے۔ سورۃ زاریات کے اندر 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ آیات ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مہمان آئے، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیوں آئے تھے؟ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے بچے کی، اور وہ بچہ کون تھا؟ سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ یہ فلسطین میں پیدا ہوا، اور سیدنا اسماعیل یہ بیت اللہ کے قریب مکہ میں پیدا ہوا۔ سیدنا اسماعیل کے خاندان سے محمد عربی علیہ السلام تھے، اور سیدنا اسحاق کے خاندان سے یہودیوں کے پیغمبر تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ یہ آزمائش قبول کی اور اس پر صبر کیا، اللہ نے دوسرا بیٹا دے دیا سیدنا ابراہیم کو۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائش ہو تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ انبیاء کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، ہر نبی پر آزمائش آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں سب سے زیادہ سخت ترین آزمائشیں ان پر آتی ہیں، اللہ ان کو بڑا آزماتا ہے۔
اور پھر ان کے بعد جو ان پر ایمان لانے والے جتنے قریب ہوں گے اتنی زیادہ آزمائش، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس پر آزمائش آئیں گی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا بندہ صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، یا ناشکری کرتا ہے اور بے صبری کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مومن کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اہم بات آج کے خطبے کے اندر وہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ رات چاند نظر آ گیا، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو گیا، اس کی فضیلت قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ فجر کے اندر کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ کون سی قسمیں ہیں؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے طاق اور جفت کی، جوڑے کی قسم اور طاق اکیلے کی قسم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کھائی واللیل اذا یسر، اور رات کے اس وقت کی قسم جب رات گزرنے لگے، یعنی رات کے آخری وقت کی قسم۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، فرمایا اس کے اندر صاحب عقل کے لیے، سمجھدار کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ سمجھدار کے لیے بہت ساری قسمیں ہیں، یہ گنتی کرتے ہیں تو 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ کن چیزوں کی قسم کھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جفت سے مراد 10 ذی الحجہ، اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کی بھی قسم کھائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ان کی فضیلت کو واضح کیا ہے کہ یہ 10 راتیں بھی بڑی عظیم ہیں، اور وہ 2 دن جو 9 اور 10 ذی الحجہ یہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ ان کی فضیلت قرآن سے معلوم ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ صحابہ اکرام کا کیا ہے؟ ان کے اندر بہت زیادہ اعمال کیا کرتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے اعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی فضیلت کیوں ہے؟ ان کی فضیلت ایک تو واضح ہے کہ حج جیسا بڑا فریضہ ادا کیا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر۔ یہ حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اتنا بڑا دنیا کے اندر کہیں اجتماع نہیں ہوتا، اور یہ اجتماع سب سے بڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی فضیلت ہے عشرہ ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی، ان کے اندر حج ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ 10 محرم الحرام 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ نے فرض قرار دی قربانی، ہر امت کے لیے قربانی ہے۔ تو یہ قربانی کا جو انشاءاللہ وہ تذکرہ تو تفصیل سے اگلے جمعے میں ہوگا، تو قربانی کا بھی اس میں تذکرہ ہے، قربانی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان کے اندر اعمال کون سے کرنے چاہیے؟ ان کے اندر ہر قسم کے اعمال کے اندر پابندی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، فرمایا کہ سارے دنوں میں سے، پورے سال کے دنوں میں سے کوئی ایسے دن نہیں ہے جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی ان دنوں کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ اس لیے ہر عمل جو فرضی اعمال ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، اور نفلی عبادتیں بھی کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اللہ کے رسول کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان کے برابر نہیں ہے، الا رجل، لیکن فرمایا کہ وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، مال بھی لے کے، مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان کے ساتھ جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا عمل زیادہ ہے۔ باقی جو جہاد کر کے غازی بھی بن کے آ جائیں وہ بھی ان دنوں کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فضیلت ہے ان دنوں کے اعمال کی۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا کہ یہ فضیلتیں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں ان دنوں کے اعمال. پھر فرمایا ان میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہا کرو، اور زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرو، یعنی ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو. یہ فضیلت ہے اس عشرے کی کہ اس کے اندر ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. 13 ذی الحجہ عصر کے بعد تک اس کا ذکر جاری رہنا چاہیے. جیسے ہی چاند نظر آیا ذکر کرنا چاہیے. اور جو منقول صحابہ اکرام سے منقول الفاظ ہیں، جو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے ہیں، معصور ہیں، وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان کا بھی ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. الفاظ حدیث کے کہ سیدنا ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق، وہ دونوں بازار میں نکلتے اور یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر، بڑی بلند آواز میں تکبیرات کہتے تھے ان دنوں کے اندر. تو جب یہ تکبیرات کہتے تو لوگ بھی سن کر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے بلند آواز میں آتے جاتے مسجد کی طرف آئے یا اپنے کام سے جائیں، کچھ بلند آواز ہونی چاہیے تاکہ پاس میں اگر کوئی جانے والا ہے تو وہ بھی سن کر یہ تکبیرات کہے. یہ ماحول بنانا چاہیے ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے بعد، اذکار کرنے کے بعد یہ تکبیرات کہنی چاہیے، اور ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات کہنی چاہیے. نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نفلی روزے بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک روزے کی فضیلت 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ. تو ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. نفلی عبادت جس قدر عبادت ہو سکے کرنی چاہیے. سعید بن جبیر تابعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر تھکا دیا کرتے تھے عبادت میں، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کے اندر دعائیں، اذکار، استغفار، روزے، نوافل، یہ سارے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو کہ ان دنوں کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے گزاریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.